تشکیل آتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شعیب قادری رضوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محمد اعظم پاکستان۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد، صلاته دوما على خير الأنام محمد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنك لا تسمع الموتى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود و سلام بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات علماء کرام، میرے اساتذہ کرام، شیوخ الاحادیث تشریف فرما ہے۔ آج ہم عرس امام اعظم و حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ وقت بہت تھوڑا سا ہے، ایک مسئلہ بیان کرنا ہے۔ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہم اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ تم کیا لینے جاتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب نبی علیہ السلام نے کسی کو سنا سکتے تو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن و حدیث سے بات آیا ہے کہ کافر بھی مر جائے، مرنے کے بعد کافر بھی سنتا ہے۔ جب کافر سنتا ہے تو مومن کی شان وراء الورا، جب مومن سن سکتے ہیں تو حضور محدث اعظم ہمارے اسلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ پھر داتا صاحب کیوں نہیں سن سکتے؟ پھر میرے اور آپ کے آقا مولا گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کر ہم غلاموں کا درود و سلام پھر کیوں نہیں سن سکتے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بات بیان کرنے سے پہلے غیروں نے اپنی کتابوں میں لکھا
صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے تیسیر الباری شرح صحیح بخاری علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے. قاضی شوکانی نے نیل الاوطار کے اندر، مولوی صدیق حسن خان بھوپالی نے عون الباری کے اندر، ان غیر مقلدین کے تینوں بڑے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل حدیث حضرات کا مذہب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. مردے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے ہیں، دیکھا کہ کنارے پر لاش پڑی ہوئی ہے. جب پانی کی سطح دریا کے کنارے کے برابر ہوتی ہے تو پانی دریا کا اس لاش کے ساتھ ٹکراتا ہے. دریا کی مچھلیاں اس لاش میں سے نوچ نوچ کے کھاتی ہیں. جب پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے تو ہوا میں سے درندے پرندے چرندے آن کر، پرندے اور درندے جنگل کے، اس لاش میں سے آن کر نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی پرندہ گوشت اس لاش کے کھا کر کو کہاں اڑ کے چلا گیا، کوئی درندہ کھا کے کہاں چلا گیا. مچھلی کھا کے کوئی کہاں چلے گی، کوئی کہاں چلے گی. عرض کی مولا اس لاش کو قیامت کے دن تو نے زندہ کرنا ہے تو کیسے زندہ کرے گا. اسی بات کا اللہ قرآن کے اندر ذکر فرما رہا ہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں میں زندہ کر سکتا ہوں. قال بلی، یا اللہ ایمان ہے تو زندہ کر سکتا ہے. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ میں تو دل کو اطمینان کی دولت دینا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانا. ایک ہوتا ہے علم الیقین، حق الیقین. یا اللہ علم ہے، حق الیقین ہے کہ تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن عین الیقین کے درجے پہ فائز ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك، 4 پرندوں کو لے لو، گدھ، مور، کبوتر، کوا، چاروں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کر لو، اور قیمہ کر کے تھوڑا تھوڑا مکس قیمہ جو ہے مکس شدہ چاروں پرندوں کا چاروں پہاڑوں پر رکھ دو. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم پیارے چاروں پرندوں کو قیمہ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد چاروں کی کا قیمہ جو چاروں پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا رکھ دو. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزعا. ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کو ذبح کیا، تھوڑا سا قیمہ پہاڑ پہ رکھ دیا، تھوڑا سا قیمہ دوسرے پہاڑ پہ رکھ دیا. چاروں پہاڑوں پر قیمہ رکھ کر فرمایا ابراہیم یہ جو مردہ پرندے ہیں جن کا قیمہ ہوا ہے وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ بھائی بولو مردہ. فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ابراہیم ان مردہ پرندوں کو پکارنا تیرا کام ہے اور ان کو زندہ کر کے اڑتے ہوئے بھیج دینا میں رب کی قدرت کا کام ہے. اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے کوئی عبث فضول کام نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی مور، چاروں پہاڑوں سے قیمہ جو تھا ایک جگہ اکٹھا ہوا اور مور کی شکل بن کے ابراہیم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ گردنیں آپ کے پاس تھی، گردن کے ساتھ جڑ گئے. تو اگر مردوں کو پکارنا گناہ ہوتا، اگر مردے سنتے نہ ہوتے
تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ان مردہ پرندوں کو کبھی نہ پکارتے. تو مردوں کا سننا یہ قرآن سے ثابت ہے. میرے دوستو بزرگوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پہلی جلد کے اندر اوپر ہیڈنگ دی عنوان قائم کیا، بعد میں حدیث کو نقل کیا، باب المیت یسمع خف النعال. مردہ تمہارے جوتوں کے آہٹ کی چلنے کا، جو مردے کو دفن کر کے آتے ہو، جو جوتے تم نے پہنے ہوتے ہیں نا، جب واپس آتے ہو دفن کر کے تو مردہ تمہارے جوتوں کے چلنے کی آواز بھی قبر میں سن لیتا ہے. اس کا باب ان انس حدیثا مرفوعا انس حدیثا، حضرت انس فرماتے ہیں قول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال العبد اذا وضع فی قبرہ، جب مرنے والا قبر میں چلا جاتا ہے، جب مرنے والے کو قبر میں رکھ کے تم آ جاتے ہو، وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، جب تم کو اس کو قبر کے اندر رکھ کے چھوڑ کے آ جاتے ہو، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حَتَّى أَنَّهُ يَسْمَعُ قَرَانِ عَالِهِمْ، اے لوگوں جو تم نے اپنے قدموں میں جوتے پہنے ہوتے، مرنے والا قبر کے اندر تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سن لیتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سن لیتا ہے. اگر عام مرنے والا قبر والا جوتوں کی چلنے کی آواز سن سکتا ہے تو حضور محدث اعظم ہمارے اسلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ جی داتا صاحب کیوں نہیں سن سکتے؟ اور میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کر ہم غلاموں کا درود و سلام پھر کیوں نہیں سن سکتے؟ ابو داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا امتی دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا میری بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھتا اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے حتی رد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں مصطفیٰ اپنے امتی کے اسلام کو سن کر میں مصطفیٰ اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن سے بھی پتہ چلا، حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مردے سنتے ہیں. شیخ محقی فرماتے ہیں جب تم بزرگوں کے مزارات پر جاؤ، فرماتے ہیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا قبروں پہ جانا شرک ہے، شرک ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف ان تنافسوا فیہا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ جائے. میرے آقا تو فرماتے میری امت شرک نہیں کرے گی، یہ کہتے شرک شرک شرک. تمہاری مانے کہ اللہ کے حبیب کی بات کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ محقی فرماتی ہیں فادات یومیہ میں شاہ تھانوی صاحب نے لکھا، یہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کو ہر روز نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. فرماتے ہیں یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو ہمارا پتہ چل جائے کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں کیا لینے جاتے ہیں. اور ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور مزار سے کھڑے ہو کر دعا مانگو. کتنے ہاتھ؟
عربی کے اندر یدن کا لفظ انگلی کے پورے سے لے کر کندھے تک یعنی 1 گز ہے، 4 گز دور ہو کے دعا مانگو. اور شیخ محقق فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ اس کے 2 طریقے ہیں، فاتحہ کرو اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا مانگو. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ یہ تیرا مقبول بندہ ہے. اور حدیث قدسیہ صحیح بخاری کے اندر آخر پہ یہ حدیث موجود ہے، دوسری جلد کے آخر میں، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور جب مجھ سے وہ دعا مانگتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، تو پھر میں اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو پہلا طریقہ فرماتی ہیں کہ جب مزار پہ حاضر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ یہ تیرا مقبول بندہ ہے. توجہ ہے دوستوں کی؟ اپنا عقیدہ درست کرو. مزارات پہ حاضری دینے والوں، خام خواہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا قبروں کو تم سجدے کرتے ہو، سجدے کرتے ہو. جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی قبر کو کسی پیر کو سجدہ کرنا حرام ہے. ہم سے بڑا توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات میں سے بڑھ کر اللہ کے بعد ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ہم تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے، چاہے جائے کہ کسی نبی یا کسی ولی کو سجدہ کرے. شیخ محقق فرماتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو یا اللہ یہ تیرا پیارا ہے، یا اللہ اس کے صدقے سے ہماری مصیبتیں دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ فرماتے ہیں اس صاحب مزار سے عرض کرو اللہ کے بندے اللہ تمہاری ٹالتا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا معاف فرماؤ، اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے. دوسرا مسئلہ، ہم دعا کرتے ہیں گناہگاروں کے لیے. جب دعا کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں تو ہمارے دعا سے، فاتحہ پڑھنے سے، قرآن سے مرنے والوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما کے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. پھر بعض لوگ کہتے تم مزارات پہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہو تو وہ تو اولیاء اللہ ہے، وہ تو پہلے بخشے ہو، ان کے لیے کیوں دعا کرتے ہو؟ آئیے میں یہ مسئلہ کر کے حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ کون بزرگ ہیں؟ امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ نے الیواقیت والجواہر میں ارشاد فرمایا، امام عبد الوہاب شیرانی وہ ہیں جن کو وہ فرماتے ہیں امام سیوطی نے جاگتے ہوئے محبوب علیہ السلام کی 75 مرتبہ زیارت فرمائی. 11ویں صدی کے امام. اور امام عبد الوہاب شیرانی کون ہے؟ جنہوں نے فرماتے 6 ساتھیوں سمیت نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست صحیح بخاری شریف پڑھی ہے. ان میں 11 ساتھیوں سمیت، ان میں ایک حنفی تھا. یہ جو شاہ صاحب نے بھی بیان فرمایا، معذرت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ آپ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے، بلکہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، دین ابراہیمی پر قائم تھے. تو ملت ابراہیمی اس کو کہتے ہیں جو دین باطل سے، ہر باطل سے جدا ہو. اس وجہ سے حضرت امام اعظم کی کنیت ابو حنیفہ ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال الموت والقبور کے اندر حدیث مرفوع کو نقل کیا ہے. ان انس حدیثا مرفوع قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومہ تدخلوا قبورها بذنوبها. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جب وہ قبروں میں جائیں گے گناہوں کے پہاڑ ساتھ لے کر جائیں گے. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذَنُوبَ عَلَيْهَا. جب ان کو قبروں سے نکالا جائے گا ان کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا آقا قبروں میں گئے تھے گناہوں کے ساتھ، جب نکالا جائے گا ایک بھی گناہ نہیں ہوگا. کیسے گناہ معاف ہو گئے؟ فرمایا تمخص عنها باستغفار المؤمنین لها.
جو مومنوں نے دعائیں مانگی تھی، فرمایا تمہارے دعائیں کرنے کی وجہ سے مرنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے آقا فرماتے عام بندہ مومن دنیا سے پردہ کر جائے، اس کی قبر پر اس کی ماں جائے، اس کا باپ جائے، بیٹا جائے، بیٹی، قبر والا جانتا ہے میری قبر پہ کون آیا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مشکات جو سارے مدارس میں یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان مجاہد عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، مرنے والا جب دنیا سے پردہ کر جاتا ہے ہم اس کو قبر میں ڈال کے جب آ جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا قبر والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح فریاد کرتا ہے۔ کس چیز کی فریاد کرتا ہے؟ ینتظر دعوتن، قبر والا تمہاری دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ تلحقہ ابن او ام او اخ او صدیق، قبر والا منتظر ہوتا ہے، اے میری ماں میرے لیے بخشش کی دعا کرنے والی، میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا کوئی عزیز میرے لیے بخشش کی دعا کرنے والا۔ سرکار فرماتے فائدہ لحقتہ کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی ماں، باپ، دوست، عزیز جب کوئی دعا کرتا ہے قبر والے کو، اگر ساری کائنات کی دولت دی جائے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے ماں کی، باپ کی، دوست کی دعا سے قبر میں مرنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا کہ زندہ لوگوں کی طرف سے مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے دعا ہے۔ بات کرنے والی یہ ہے کہ امداد الفتاوی کے اندر تھانوی صاحب نے اسی حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد لکھا کہ روایات کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر والا جانتا ہے میری قبر پر آنے والا کون آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میری بیٹی آئی ہے، میرا کوئی دوست آیا ہے۔ جب عام بندہ مومن جانتا ہے تو حضور محدث اعظم کیوں نہیں جانتے کہ میرے مزار پر کون میرا مرید آ رہا ہے؟ اگر حضور محدث اعظم جانتے ہیں تو داتا صاحب کیوں نہیں جانتے؟ اگر داتا صاحب جانتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا کیوں نہیں جانتے؟ اللہ پاک ہم سب کو اس مسئلے کو سن کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔